رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ سب تعریفات کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی واحد وہ ہستی ہے جو زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، بے نیاز ہے اور غیر محتاج ہے۔ وہ اللہ جو نہ کسی کا باپ ہے، وہ اللہ جو نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اللہ جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اللہ نہ تو وہ اولاد رکھتا ہے، وہ اللہ
نہ تو وہ بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجھی رکھتا ہے، نہ اس سبب سے کہ وہ کمزور ہے کوئی اس کا حمایتی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معززین و معززات، سامعین و سامعات، آج اللہ ذوالجلال والاکرام کے خاص فضل و کرم سے مئی کا دوسرا جمعۃ المبارک جو بمطابق 13 مئی کہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر خالق مالک رازق نے نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مجھے اور آپ کو جمع کیا۔ دعا ہے جیسے یہاں جمع ہے، میرا خالق کل قیامت والے دن جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع فرما دے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، جمعۃ المبارک کا وقت انتہائی قلیل ہے۔ اس قلیل وقت کے اندر میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کو جہاں تک ہمارا پیغام پہنچا تھا، اسی جگہ سے میں اپنا شروع کرتا ہوں۔ گزارشات، دعا کرو کہ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہماری چل رہی تھی غض بصر کا شرعی حکم۔ اصل بات یہ ہے کہ کل قیامت والے دن ہر ایک چیز سے سوال ہوگا، ہر ایک چیز سے سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ان میں سے آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا اور کانوں سے بھی سوال ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، الورع لابن ابی الدنیا کی دوسرے جلد صفحہ 93 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حفظ البصر اشد من حفظ اللسان۔ فرمایا نظر کی حفاظت زبان کے حفاظت سے زیادہ سخت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عید والے دن باہر نکلے، عید والے دن باہر نکلے تو انہوں نے فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلا جو کام کریں گے نا، وہ نگاہوں کو غض ابصارنا، اپنی نگاہوں کو جھکانے والا کریں گے۔ وکیع بن جراح کہتے ہیں، ان اول ما نبدأ به فی یومنا غض ابصارنا، اور اس بات کا حوالہ بھی یہی مذکورہ کتاب ہے جس کا حوالہ میں عرض کر چکا ہوں
اسی طرح ایک اور اللہ کے ولی ہیں علاء بن زیاد ادوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی کتاب الورہ لابن ابی دنیا کے صفحہ نمبر 68 کے اندر فرماتے ہیں لا تطبع بصرک حسن ردف المرأة فإن النظر یجعل الشہوة فی القلب۔ اب اللہ کے یہ ولی جو ہیں، ان کا یہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور ہم اولیاء اللہ کی اس بات کو قبول کریں گے جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ اٹیچ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ لا تطبع بصرک، لا تطبع بصرک، اپنی نگاہ کی پیروی نہ کر، لا تطبع بصرک حسن ردف المرأة، اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو عورت کے حسن کے پیچھے مت لگا، اپنی نگاہوں کو عورت کے حسن کے پیچھے مت لگا، اپنی بات نہیں، لا تطبع بصرک حسن ردف المرأة، عورت کے حسن کے پیچھے مت لگا۔ اگر تم اپنی نگاہوں کو، ان نگاہوں سے خیانت کرو گے اور ان نگاہوں کو بازاروں میں چلتی ہوئی عورتوں کے پیچھے لگاؤ گے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَإِنَّ النَّظْرَ يَجْعَلُ الشَّهْوَةَ فِي الْقَلْبِ، جب آپ بری نیت، برے ارادے کے تحت بازاروں میں چلتی ہوئی ہماری ماں بہنوں کو اگر آپ غلط نظریے کے تحت ان آنکھوں سے دیکھو گے، فَإِنَّ النَّظْرَ، آپ کا اس حالت میں دیکھنا، یجعل الشہوۃ فی القلب، وہ آپ کے قلب میں، وہ آپ کے دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، شہوت کا بیج بوتی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے اللہ کے قرآن نے کہا ہے نا، پاجی وہ کتنے آسا اے اٹھا کے دیا جی، اللہ کے قرآن نے جیسے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا۔ اب مذکورہ دلائل کو سامنے رکھ کر ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ تو نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، ان کو کتاب و سنت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بات تو میں نے یہ کرنی تھی، یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے ہاتھوں کو اپنے تک روکے رکھو۔ اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، یہ مسند احمد کی 5ویں جلد صفحہ 323، دوسرا ریفرنس الحاکم کی 4تھی جلد صفحہ 359، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنے ہاتھوں کو اپنے تک روکے رکھو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہوں۔ اب میرے بھائیوں، حقیقی مسلمان کون ہے؟
اور حقیقی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جو حقیقی مسلمان پر جو میں حدیث پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 10۔ دوسرا حوالہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2481 نمبر ہے۔ تیسرا حوالہ سنن النسائی 4999۔ یہ 3 احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت کا جو میں نے حوالہ دیا موجود ہے، جس کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے فرمان جڑا پڑھیا ہے المسلم من سلم المسلمون، حقیقی مسلمان او ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس دی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن۔ حقیقی مسلمان او ہیں جس دے ہاتھ دے نال کسی دوسرے نو تکلیف نہ پہنچے۔ حقیقی مسلمان اس کو کہتے ہیں، حقیقی مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ اور اسلام کا ماخذ کیا ہے؟ وہ ہے سلم۔ اب مسلم کا کیا معنی ہے؟ جس کے میں 3 معنی بیان کروں گا۔ پہلا معنی ہے مصالحت، دوسرا معنی ہے خیر خواہی، تیسرا معنی صلح جوئی کے ہیں، اور دوسروں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچانے والے کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو، حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو، جس طرح تسی حدیث سماعت فرمائی، حقیقی مسلمانوں ہے کہ جیدی زبان اور ہاتھ دی وجہ تو کسی نو تکلیف نہ پہنچے۔ میں اور تسی اپنے گھر بیان دے اندر جان کے ذرا دیکھو، اللہ پاک نے میرے اور تواڈے 2 جبڑیاں دے اندر ایک زبان رکھی ہے، ایک گوشت دا لوتھڑا رکھے آئے۔ عربی دے اندر لسان کہندے نے، اردو دے اندر زبان کہندے نے۔ اسے زبان دے نال اسے دوسرے مسلمان بھائیاں نو گالیاں بھی دینے ہاں، اسے زبان دے نال اسے غیبت بھی کرنے ہاں، ایسے زبان دے نال اسے چغل خوری بھی کرنے ہاں، ایسے زبان دے نال اسے بدگوئی بھی کرنے ہاں۔ اس ساریاں چیزاں بد داخل نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو تو زبان نال کسی نو گال کڈے گا، اے زبان دے اعزاز ہے، اے زبان دے تکلیف جے۔ اگر زبان نال کسی دی چغل خوری کرے گا، اے زبان نال تو تکلیف پہنچان والے گل کر رہے ہیں۔ اگر کسی دی غیبت کرے گا، اے زبان دے نال اظہار ثانی پہنچان والے گل کر رہے ہیں۔ اگر بدگوئی کرے گا، اے زبان دے نال اظہار ثانی والا عمل کر رہے ہیں۔ یعنی غیبت، چغل خوری وغیرہ وغیرہ زبان دے نال جڑا فعل بھی کرو گے، جڑا کم بھی کرو گے، اے دوسرے مسلمان واسطے اے نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان دے نال تسی تکلیف دیندے جے۔ جدوں کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا حقیقی مسلمان ہوئے جیتی زبان دے نال دوسرے مسلمان محفوظ رہن۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا حقیقی مسلمان ہوئے جیدے ہاتھ نال دوسرے کلمہ گو مسلمانوں تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान मद नज़र रखे है अल्लाह पाक ने मेरे और तुहाडे जिस्म दे नाल ए दो हाथ रखे ने। किन्ने हाथ रखे ने? दो हाथ रखे ने। अल्लाह को अकबर। अल्लाह ऐसे हाथ दी इज़ार आसानी की है। हाथ दे नाल तकलीफ पहुंचाना किस तरह है? किसी दी चोरी कर दे जे हाथ दे नाल। अल्लाह को अकबर। ए हाथ दी इज़ार आसानी है। डाका मार दे जे हाथ दे नाल। ए हाथ दी इज़ार आसानी है। अगर किसी ने मार पीट कर दे जे ए हाथ नाल कर दे जे हाथ दे इज़ार आसानी है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह अगर कत्लो गारत कर दे जे ए हथ नाल कर दे जे ए हाथ दे इज़ार आसानी है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह कामिल मुसलमान होए जेड़े अपने हाथ नु अपने कंट्रोल दे अंदर रखे। कामिल मुसलमान होए जेड़ा बंदा ज़ुबान नु अपने कंट्रोल दे अंदर रखे। इस दे नाल किसी नु इज़ार आसानी ना पहुंचाए, किसी नो दुख ना पहुंचाए, किसी नो तकलीफ बोलो ना पहुंचाए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह उनके जुबान में कोई ऐसा हरफ ना निकले जेड़ा अगले बंदे नो अगले बंदे वास्ते तकलीफ दे साबित होवे। और हाथ नाल ऐसा कम न करो अता गए यानी जुबान विचों कोई ऐसा हरफ ना निकालो जिंदे वास्ते तुहानू हाथ उठाने पैण। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जगह दे पीर फरमांदे ने हकीकी मुसलमान जिंदे हाथ नाल और ज़ुबान नाल किसी नो तकलीफ बोलो ना पहुंचे। रब्बा इन हाथों और इन ज़ुबान के साथ हमें किसी मुसलमान भाई को कलमा गो को तकलीफ देने से अल्लाह हमें महफूज रख। एक दूसरे रिवायत दे अंदर ज़रा हवाला सुनिया जे। अल्लाह अकबर। सहीहुल बुखारी किताबुल ईमान और हदीस नंबर जे 11। इस रिवायत दे अंदर एक आने वाला आया इन्हें अल्लाह दे पाक पैगंबर नो सवाल कीता या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफजल। अल्लाह दे रसूल जी कौन सा इस्लाम अफजल है? आने वाला आया तेने नबी पाक नो सवाल किया कि अय्युल इस्लाम अफजल केड़ा इस्लाम अफजल जे? अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खत्म नबूवत वाली जुबान जो फरमाया मन सालिम अल मुस्लिमून। और पिछली रिवायत के अंदर अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। इस रिवायत के अंदर मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जिस दे हाथ और जुबान दे नाल दूसरे कलमा गो मुसलमान भाई महफूज रहन ते सलामती दे अंदर रहन। किस चीज़ के अंदर महफूज और हैं? अब मैंने दो रिवायात आपके सामने पढ़ी है। इन हर एक दो रिवायतों से बात क्या साबित हो रही है कि इस हदीस में हाथ और ज़ुबान से किसी को दुख तकलीफ ना पहुंचाने वाले को अलामात मुस्लिम शुमार किया है। क्या किया है जी? अलामात मुस्लिम। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझो अगर आप देख रहे हैं ना कि ये हाथ से किसी को तकलीफ़ दे रहा है तो समझ जाओ ये हकीकी मुसलमान नहीं है।
اگر زبان سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کسی کے لیے کانٹے بچھا رہا ہے، تو یہ حقیقی مسلمان نہیں۔ ان دو روایات سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی، اور تیسری یہ بات ثابت ہوئی کہ مقصد دوسرے اعضاء سے اعتراض نہیں، بلکہ ہر دو کے ساتھ ہی باقی سب اعضاؤں کا تعلق ہے۔ کیا مطلب؟ زبان سے تکلیف دو گے اور ہاتھ سے جب تکلیف دو گے نا، پھر ساری تکالیف جنم لیں گی اور یہ فساد کا سبب بن جائے گا، یہاں تک کہ معاملہ عدالتوں تک جا پہنچتا ہے اور بات قتل و غارت تک آن پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یاد رکھیں، ہاتھ کی ایذا، ہاتھ کی تکلیف سے زبان کو مقدم کیا ہے، زبان کو مقدم کیا۔ کیا مطلب؟ آپ کی زبان جب غلط حرکت کرے گی پھر ہاتھ اٹھیں گے، جب زبان غلط حرکت کرے گی ہاتھ اٹھیں گے، معاملہ کہیں دور تک پھیل جائے گا۔ محترم بھائیوں، ایک اللہ کے ولی نے بہت پیاری بات کہی ہے۔ پتہ کیا کہا؟ جراحت السنان لغالتیام، جراحت السنان لغالتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ سانو تو عربی دے شعر ہوندے نے، دوجے شعر نہیں ہوندے اسلم بھائی۔ اب یہ عربی والا جو بندہ تھا اس نے پتہ کیا بات کہی؟ جراحت السنان، اگر تلوار نال زخم دیو گے، جراحت السنان لغالتیام، تلوار والا زخم کدے نہ کدے پر جائے گا، تلوار والا زخم کدے نہ کدے جڑ جائے گا۔ لغل ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان دے نال کسی نو زخم دیو گے، زبان نال کسی نو تکلیف دیو گے، فرمایا زبان والا زخم کدے نہیں جڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ دو باتاں بیان ہو گئیاں، اور تیسری بات جیڑی بات میں تو آج خطبہ جمعہ دے سورت دے اندر عرض کر رہے ہیں، کسے نو تکلیف نہیں پہنچاؤنی، نہ ہاتھ نال نہ زبان نال۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسریاں تے ظلم نہ کریا کرو، دوسریاں دے پہاڑ جتنے مصائب نہ گرایا کرو۔ اے ان حدیث پڑھن لگا وا، ذرا حوالہ سماعت فرمایا جے۔ اے صحیح البخاری اندر روایت موجود جے، کتاب المظالم جے، اور حدیث نمبر جے 2449۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسریاں نو تکلیف نہ پہنچاؤ، دوسریاں نو تکلیف پہنچاؤنا اسلام دے اندر اے حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ پاک نے بھی حرام قرار دیتا ہے، خود اس دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی جے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، یعنی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان نے کہ اللہ پاک نے دسیا، یا عباد انی حرمت الظلم، بڑا پیارا فرمان جے، یا عباد انی حرمت الظلم وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ انہیں دا ترجمہ سماعت فرماؤ، یا عباد، اے میرے بندوں، ان حرمت الظلم علی نفسے، کہ میں اپنے نفس تے ظلم نو حرام قرار دیتا ہے، میں اپنے نفس تے ظلم نو
بولو حرام قرار دیتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں ظلم نو اپنے نفس تے حرام قرار دیتا ہے، اور جس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے میں تے تسی مسلمان بنے آؤ، اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے اللہ ذوالجلال والے کرام نے فرمایا وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور تواڈے درمیان وے اور تواڈے مابین وے ظلم نو حرام کر دیتا ہے، جدوں تکلیف پہنچاؤنا اللہ نے حرام کر دیتا ہے، دو میں کیوں نہیں رکن دے اندر آندے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم نو حرام قرار دیتا ہے، میں تے تو کیوں نہیں اینا چیزاں تو باز آندے۔ اللہ اکبر، وقت قریب آ رہے ہیں، دلائل بہت زیادہ نے، ہن ذرا آگے سنیا جے ایک حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے نو تکلیف پہنچانے تو منع فرمایا ہے، ایک دوسرے نو تکلیف دین تو روکیا ہے، اگر نہیں روکو گے فرمایا روز قیامت اگر کسی نے کسی تے زیادتی کیتی ہوئے گی، اگر کسی نے کسی تے ظلم کیتا ہوئے گا تیندے پکڑ ضرور ہوئے گے، اے نہ کہو کہ میں دنیا دے اندر چھوٹ جاواں گا، مسلمانوں توانو تے سانو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور کلمہ سے کس نبی دا پڑھ کے مسلمان بنے ہیں؟ بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا۔ ہن اللہ دا حکم بھی سماعت فرماؤ، اللہ دے رسول دا حکم بھی سماعت فرماؤ۔ اے ہن جڑی اگلے روایت پڑھن لگا وا، اے ذرا ہن حوالہ سماعت فرمایا جے صحیح البخاری کتاب المظالم دے اندر اے حدیث موجود جے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور کرے آج آخریاں گھڑیاں نے فرمایا من کانت اندہو مظلمت لأخیہ فلیتغللہ من غلیہم فلیتغللہ من غلیہم فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ فإن لم یکن لہ حسنات اخذ من سیئات اخیہ فطرحت علیہ۔ یہ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان بڑے ہے، ہن ذرا ترجمہ سماعت فرمایا جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت عندہ مظلمت، اگر تو کسی بھائی دے ہوتے ظلم کریں گا، کسی بھائی نو مارے کٹیں گا، کسی بھائی نو تکلیفہ دیں گا، من کانت عندہ مظلمت، تو کسی بھی صورت دے اندر اپنے بھائی تے ظلم کریں گا یا ظلم کیتا ہے، اللہ اکبر، فلیتغللہ من غلیہم، انہوں چاہیدہ کیسے دنیا دے اندر وہ معاف کروا لے، کی کریں؟ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ غَلِيَهُمَا، اللہ دے نبی دا فرمان پیش کر رہے ہیں، اگر کسی تے ظلم کیتا جے اس دنیا دے اندر فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ غَلِيَهُمَا، اس دنیا دے اندر بھی اللہ کو معاف کروا لو، اگر نہیں معاف کرواؤ گے فرمایا فَإِنَّكُمْ
ओकेज़ा सुम्मा दिनार अला दिरहमन, फरमाया कल क़यामत वाले दिन दिरहम दिनार तेरे कोल नहीं आनेंगे जरा तो दे के अपने भाई नो राज़ी कर लेगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान ए वक़्त आन दो पहला पहला अगर नहीं मुआफ़ करवाएगा या नहीं मुआफ़ी मंगेगा मिन कबल अन यो कज़ल आखे के मिन हसनात है, फिर इंजना होए किसे ते जुल्म कीता होएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दियां ने किस तो पहले कि इस दे भाई वास्ते नेकियां ली जान गिया। अल्लाहु अकबर अगे फरमाया फ़इल्लम यकुन लहु हसनातुन, अगर नेकी बाकी ना रहियां तो फिर की होएगा। फरमाया उक़िज़ा मिन सय्याति अख़ीही फ़तुरिहा अलैहि, अगले बंदे दियां बुराइयां ले गए, अगले बंदे दे गुनाह ले गए, जिस बंदे ने ज़ुल्म कीता होएगा इन्हें उते सुट के पाके फतोरी हाथ अलैहि ते जहन्नम दे अंदर सुट दिता जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा। क्या माना हुआ कि इस हदीस मुस्तफ़ा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मकसद ये है, मतलब ये है अगर किसी भाई पर जुल्म के आज वक़्त है मुआफ़ करवा लो, अगर मुआफ़ नहीं ना करवाओगे कल क़यामत वाले दिन दिरहम व दिनार तुम्हारे पास नहीं होंगे जो भाई को देकर मुआफ़ करवा लोगे। वो दिन तो ऐसा दिन है कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अगर मुआफ़ नहीं करवाओगे, जिस भाई को आपने गालियाँ दी होंगी, जिस भाई पर आपने किसी भी सूरत में जुल्म किया होगा, आपकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, उसके गुनाह लेकर आपके ऊपर बोझ डाल दिया जाएगा। फतुरियत अलैहि, जब कोई नेकी ना होगी फिर खींच कर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। एक बार कहो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला सानू ए हाथ और ज़ुबान नू सही इस्तेमाल करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान कर देने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान सही बुखारी किताब रिकाक दे अंदर मौजूद जे 6475 नंबर जे और सही मुस्लिम दे अंदर 174 नंबर जे फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़िहि, जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान रखदा रोज़े क़यामत ते ईमान रखदा फला युज़ि जारिहि, इनू चाहिदा अपने हमसाए नू भी तकलीफ ना देवे, अपने गवांडी नू भी तकलीफ ना पहुंचाए। आओ आखिरी गुजारिशात ने इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू ते तुहानू हथ भी दिते ने, जुबान भी दिती है, इस दे नाल असीं किसी नू तकलीफ ना पहुंचाइए। रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कर दे सन, हवाला नोट करिया जी, अदाबुल अशरा सफ़ा नंबर 15 दे अंदर ये बात मौजूद जे। रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि लोग दो किस्म दे हुंदे ने। किन्ने किस्म दे? दो किस्म दे हुंदे ने। रबी बिन खैसम रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने मुमिनुन फला युज़िहि, मुमिनुन फला युज़िहि, अगर तू ईमान वाला है ना तो फिर किसी को तकलीफ ना दे। जाहिलुन फला तुजाहिलहु, अगर तू जाहिल है ना, जाहिल है तो अपनी जहालत से रुक जा। रबी बिन खैसम के कौल के मुताबिक लोग दो तरह के होते हैं, एक ईमान वाले एक जाहिल, एक ईमान वाले एक जाहिल। अदाबुल अशरा किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 15 के अंदर ये बात है मौजूद है। और एक आदमी ने शेख उमर बिन अब्दुल अजीज़
رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، اگر تو چاہتا ہے نا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو کسی کے ساتھ اظہار ثانی نہ کرے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دے، تو پھر یہ 2 کام کرو۔ کتنے کام؟ یہ پورے جمعے کا خلاصہ عرض کر رکھا ہوں۔ اور پہلا کام کیا ہے؟ اجعل کبیر المسلمین عندک ابا، کہا جو تمہارے باپ کی عمر کے ہیں نا، جو تمہارے اجعل کبیر المسلمین، جو مسلمانوں میں سے جو بڑے ہیں، اجعل کبیر المسلمین عندک ابا کبیرا، جو مسلمانوں میں سے بڑے ہیں، جو آپ کے باپ کی ہم عمر ہیں، ان کا احترام کر، تجھے کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ بات کہی۔ اور دوسری بات وَصَغِيرَهُمْ ابنًا، جو آپ کے بیٹوں برابر ہیں نا، ان کو بیٹوں والا مقام دے۔ جو آپ کے باپ کی عمر والے لوگ ہیں، ان کو باپ کا مقام دے۔ شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندے نے یہ نصیحت کی اور کہا، جب تو ان 2 نصیحتوں پر عمل کرے گا نا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے تکلیف، اظہار ثانی، دکھ نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک اور اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع العلوم والحکم کے صفحہ نمبر 294 کے اندر لکھتے ہیں، اِلَّمْ تَنْفَعَهُ، یہ آخری گزارش، اِلَّمْ تَنْفَعَهُ فَلَا تَضُرَّهُ، اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، فلا تضرہ، اس کو نقصان بھی نہ دو، اس کو نقصان بھی، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے، اِلَّمْ تَنْفَعَهُ فَلَا تَضُرَّهُ، اگر کسی کو نفع نہیں نہ دے سکتے تو اس کو نقصان بھی نہ دو۔ پہلی بات انہوں نے یہ بیان فرمائی تھی۔ اور دوسری بات کون سی بیان فرمائی؟ وَإِلَّمْ تَفْرَحَهُ فَلَا تَغُمَّهُ، اگر تو کسی کو خوشی نہیں نہ دے سکتا تو اس کو غم بھی نہ دے، اگر خوشی نہیں دے سکتا تو اس کو غم میں مبتلا بھی نہ کر۔ اور تیسری بات وَإِلَّمْ تَمْدَحَهُ فَلَا تَذُمَّهُ إِلَّمْ تَمْدَحَهُ، اگر تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، وَإِلَّمْ تَمْدَحَهُ، اگر تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتا، فَلَا تَذُمَّهُ، تو اس کی مذمت بھی نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ جو آج 13 مئی 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قرآن و حدیث کے چند نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس زبان اور ہاتھ کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا کرو اس آنکھوں کا اللہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا بھی اللہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری آنکھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج کا عنوان تھا دوسروں کو تکلیف نہ دیجیے، ان اپنے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیے، اپنی آنکھ کو اپنے کنٹرول میں رکھ، اپنے آنکھ اور اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے، پھر دیکھنا تمہارے اوپر اللہ عز و جل کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو بیان کیا گیا، عرش والا پروردگار مجھے اور میرے بھائیوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ